وقت آیا فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگنی تو نماز کیوں پڑھی ہے؟ مانگنے کا وقت آیا تو کہا جی نہیں مانگنی، نہیں مانگنی۔ ایک آدمی پہلے بیت الخلا جاتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، پھر سنت پڑھتا ہے، پھر فرض کی انتظار کرتا ہے، پھر فرض نماز پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد جب اللہ سے مانگنے اور اللہ کے دینے کا وقت آتا ہے یہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دعا مانگنی سنت نہیں ہے۔ کیوں چلا گیا؟ وقت کم ہے، کیوں چلا گیا؟ مجھے جلدی ہے۔ یہ عجیب باتیں ہیں، تعویل نہیں کرنی، تعویلیں نہ کریں۔ ہم نے کہا جی نہ کریں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الدعاء اسمع، لفظ یاد رکھو، کیا لفظ ہے؟ ایو الدعاء اسمع، وقف کی وجہ سے اسمع کہتے ہیں۔ ایو الدعاء اسمع، اللہ کے نبی سب سے زیادہ قبول۔ تو اس کو زبردستی پکڑ کے کہتا ہے مانگ ہی مانگ۔ تو کون ہے بھائی؟ ہاں، جب اس نے سجدہ کیا مالک کے سامنے، ہاتھ باندھے ہیں، وضو کیا ہے، تو وہ بلا دعا کا منکر ہو سکتا ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر سلام سے پہلے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بلا وہ دعا کا منکر ہو سکتا ہے؟ جنازہ پڑھ لیا، جنازے میں کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، مردے زندے سارے یاد کر دیتا ہے، اگلے پچھلے یاد کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے یاد کر دیتا ہے، عورتوں بچوں کو یاد کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود سلام پھیرا، چلا گیا مردے کو دفن، اور دعا ہی نہیں کی تھی، دعا ہی نہیں کی، اس نے اس کو منکر بنا دیا۔ دوستو، دنیا میں بہترین عبادت دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عین عبادت ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے دعا کا۔ ہم دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ کیا دعا مانگی جا رہی ہے، ٹھسا ٹھسا ٹھسا، انگلیوں کے چٹخارے نکالے جا رہے ہیں، پنکھے کے پر گنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لائٹیں گنی جا رہی ہیں، دائیں بائیں منہ کیا جا رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، بے واسیاں بھی مار دے، جمائیاں لے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دعا کا۔ یہ دعا نہیں ہے۔ ایک جمعے کو ایسا ہوا، ایک ساتھی مجھے کہنے لگے جی آپ دعا نہیں مانگی آپ نے۔ میرا دوست، یہ آج اس بات کی وضاحت کئی دفعہ کر چکا ہوں، کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ دعا بہترین عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، عین عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کون سی دعا کس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا جوف اللیل، رات کے اندھیرے میں جب مانگو اٹھ کے بڑی قبول ہوتی ہے۔ وَدُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ الْمَكْتُوبَةٍ، فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ فرض دعا کے نماز کے بعد دعا ہے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اجتماعی نہیں ہے۔ کیا؟ آپ اس کے پابند نہیں ہیں کہ امام کچھ مانگے گا تو آپ مانگیں گے۔ امام نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے بھی نہیں اٹھائے۔ یا امام لگا ہوا ہے یا اللہ مجھے کوٹھی دے، آپ کہیں آمین، ٹھیک ہے، یا اللہ مجھے بنگلے دے اور آپ کہیں آمین، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ضرورتیں الگ ہیں، ہر آدمی کی حاجتیں الگ ہیں۔ مالک سے دعا کیجئے، امام ہاتھ اٹھائے یا
نہ اٹھائیں، آپ اپنی اپنی دعا کیجیے۔ ہاں کبھی کبھی استدعا ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ استدعا، فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجئے، تو آپ سب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں کے لیے دعا کی جائے۔ باقی آپ امام کے تابع اس وقت تک ہیں جب تک سلام نہیں پھیرا جاتا، آپ امام کے تابع۔ امام نے جب سلام پھیر دیا اب آپ کیا ہیں؟ آپ آزاد ہیں، امام آزاد ہے۔ تو دوستو خوب گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اور میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے یہ امام بیچارے اپنی دعا ہو تو 2 منٹ بھی نہیں کرتے، اور جب مجمع کوئی دیکھ لیتے ہیں لوگ زیادہ ہوں شروع ہو جاتے ہیں، بس ہی نہیں کرتے۔ وہ بس نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں وہ بیچارے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بس کر یار، بس کر، واسطہ جوڑتے ہیں بس کر۔ ایسی دعائیں پھر منہ پہ ماری جاتی ہیں، ایسی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ وہ بیچارہ مجبور ہو کے ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ بس ہی نہیں کرتے۔ اس دن ایک ویڈیو دیکھی تو میں تو ہنس ہنس کے جو ہے وہ میرا رنگ ہی بدل گیا، اتنا ہنسا ہوں اسے۔ افطاری کا ٹائم ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کسی مولوی کو دعوت دی ہوگی افطاری میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بلایا ہوا ہے، اب وہ پگڑی بھی اس نے باندھی ہے، دعا شروع کر دی ہے۔ او ہو آپ دعا دیکھیں، پتہ نہیں اللہ انہوں چھٹ دے، جب کہتا ہے چھٹ دے نا تو اتنے زور سے جھٹکا دیتا ہے کہ جو پاس بیٹھا ہے تو وہ اٹھ کے دور چلا گیا ہے کہ چھٹ دے کی جگہ کہیں میرے منہ پہ نہ مار دے۔ اور دعا کرتے کرتے اس کی پگڑی بھی گر گئی، پگڑی وہ گر پڑی، ٹوپی گر گئی، اللہ انہوں چھٹ دے۔ کہا واہ، یہ دعا ہے؟ یہ دعا کے آداب ہیں؟ کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے کہ نماز پڑھو تو اجتماعی دعا لازمی کرو۔ دعا ہے لیکن اپنی اپنی کرو۔ کیا؟ اپنی اپنی کرو۔ ہاں کبھی ضرورت ہوتی ہے، مطالبہ کرتا ہے جی فلاں کے لیے دعا کریں، اور ہمارے ہاں تو ایسے ظلم بن چکا ہے، ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر فرض نماز کہیں پڑھنے آ بھی گیا اور دعا نہیں کی چلا گیا، وہ منکر گیا نے بھائی، وہ منکر بنا دیتے ہیں ہم اس کو۔ خدا کے بندو، یہ اللہ صرف تیرا ہی ہے، تو اس کو زبردستی پکڑ کے کہتا ہے مانگ ہی مانگ، تو کون ہے بھائی؟ ہاں جب اس نے سجدہ کیا مالک کے سامنے، ہاتھ باندھے ہیں، وضو کیا ہے، تو وہ بھلا دعا کا منکر ہو سکتا ہے جو رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر سلام سے پہلے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار؟ بھلا وہ دعا کا منکر ہو سکتا ہے؟ جنازہ پڑھ لیا، جنازے میں کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، مردے زندے سارے یاد کر دیتا ہے، اگلے پچھلے یاد کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے یاد کر دیتا ہے، عورتوں بچوں کو یاد کر دیتا ہے، اس کے باوجود سلام پھیرا چلا گیا مردے کو دفن، اور دعا ہی نہیں کی تھی، دعا ہی نہیں کی، اس نے اس کو منکر بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، جب سے ہم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنا رکھا ہے حالات بگڑ چکے ہیں۔ دین میرے اور آپ کی چاہتوں کا اور مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کا اور پیغمبر کا لایا ہوا طریقہ ہے۔ خدا را میرے دوستو، یہ اتنی وہ کہتے ہیں تھگڑیاں شگڑیاں لگ گئی ہیں نا دین کے ساتھ، کہ ہر چیز کے ساتھ ایک ٹوٹکا لگا ہوا ہے۔ کیا؟ نماز کے بعد ذکر بالجہر کا ٹوٹکا ہے، شروع ہو جاؤ۔ آذان کے ساتھ صلاۃ و سلام کا ٹوٹکا لگا دیا ہے۔ ہر جنازے کے بعد دائرہ شریف کا، پھر دعا کا ایک ٹوٹکا لگا دیا ہے۔ وہ یار خدا کے بندو، کوئی دین کا کوئی ایک حصہ بھی تو خالص رہنے دو۔ کہیں کم کر دیا، کہیں زیادہ کر دیا ہے۔ دوستو خالص دین سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔